بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے رحمتوں برکتوں بھرے مہینے میں ہم ہر لمحہ عنایات ربی سمیٹ رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہر سانس کے ذریعے ڈھیروں روحانی اور جسمانی بیماریاں اپنے اندر سے نکالتے ہیں اور شفا اپنے پھیپھڑوں میں بھرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک شفا کا، عطا کا اور کرم کا مہینہ ہے۔ تو آئیے اس مبارک مہینے میں ہم آپ کی توجہ ایک ایسے ہی مبارک مشروب کی طرف مبذول کروائیں گے جس کے بے شمار فوائد ہیں، اور وہ مشروب ایک بھرپور انرجی ڈرنک ہے جسے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا۔ اس مشروب کا نام نبیذ ہے، جو کھجور اور کشمش سے بنایا جاتا ہے۔ کھجور جسے آپ سحری و افطاری میں خوب کھا رہے ہیں، اس کھجور کا انرجی ڈرنک کیسے بنتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبیذ بنانے کا طریقہ اور اس کے شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، کھجور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت، سارے صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء و صالحین کی پسندیدہ غذا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شفا کی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو مصنوعی اور کیمیکل سے بھری ادویات کی طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ کھجور کی شربت کو حدیث مبارکہ میں نبیذ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے عرض کیا، ہمارے ہاں انگور ہوتا ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خشک کر لو۔ ہم نے عرض کیا، اس سوکھے ہوئے انگور کا کیا کریں؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کو اسے بھگو دو اور شام کو پی لو، اور جو شام کو بھگو اسے صبح پی لو، اور چمڑوں کے برتن میں اسے بھگویا کرو، مٹکوں اور گھڑوں میں نہیں، کیونکہ اگر نچوڑنے میں دیر ہوگی تو وہ سرکہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیذ بنانے کے لیے خشک اور کچی کھجور، خشک انگور اور خشک کھجور کے ملانے اور کچی اور تر کھجور کے ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا ہر ایک سے الگ الگ نبیذ بناؤ۔ اب آپ کو نبیذ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حسب مقدار کھجور لے کر شام کو اگر کھجوریں خشک ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور گٹلیاں نکال لیں، پانی میں بھگو دیں، یعنی اگر کھجور 1 پاؤ ہو تو اس میں پانی تقریباً 2 کلو ہو۔ صبح اٹھ کر کھجور کو ہاتھوں سے ملیں، اس طرح ملیں کہ ملتے ملتے تمام کھجوروں اور ان کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں، پھر اسے چھان لیں اور نوش کریں، ورنہ بغیر چھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کھجوریں تازہ ہوں تو انہیں مت توڑیں اور ثابت ہی بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر مل مل کے کپڑے میں اچھی طرح چھان کر یا مل کر گٹلیاں نکال دیں اور نوش فرمائیں۔ چاہے تو کھجور کے شربت میں دودھ بھی ملا سکتے ہیں، اسی طرح اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے اور جنت کے 2 میوے یعنی دودھ اور کھجور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ شربت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شربت ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو نبیذ بنا کر ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھیں، صبح کا بھگویا ہوا شام کو استعمال کریں اور شام کا بھگویا ہوا صبح استعمال کریں۔ اگر فریج میں رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگا، لیکن احتیاطاً 12 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں۔ بھگونے کے 1 گھنٹے بعد گرائنڈ کر کے بھی فوری استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دن گزرنے سے اور شدید گرمی سے اس کے اندر خمیر پیدا ہو جاتا ہے، اور خمیر کا پیدا ہو جانا اس کے استعمال کو مشکوک بنا دیتا ہے، لہٰذا کوشش کریں اس کو تازہ ہی استعمال کریں۔ صبح نہار منہ اس کو پئیں، اگر چاہیں تو دن میں 2 بار یعنی صبح و شام بھی پی سکتے ہیں۔ یہ نہایت مقوی اور طاقتور مشروب ہے۔ اب نبیذ کے شاندار فوائد جان لیں۔ دوستو، کھجور کی نبیذ پینے سے جہاں قلب و جگر کی تسکین ہوتی ہے، وہیں کھجور کی نبیذ ہیپاٹائٹس، معدے کی تیزابیت، پیاس کی شدت، ہاتھ پاؤں کی جلن، منہ کی خشکی، لعاب دہن کا کم ہونا، پیشاب کی جلن اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ جگر، مثانے کی گرمی، دل و دماغ کی حدت، خواتین اور مردوں کی پوشیدہ بیماریوں، ہاتھ پاؤں کی جلن، معدے کی تیزابیت اور اعصابی طاقت کے لیے یہ کھجور کا شربت حیرت انگیز چیز ہے۔ پیاس اور تھکاوٹ کے احساس کو ختم کیجیے۔ صرف کھجور کے استعمال گرمی اور تری دکھاتا ہے، لیکن اگر اسی کھجور کو پانی میں بھگو کر اور اس کا شربت بنایا جائے تو اس سے زیادہ پرتاثیر اور تسکین سے بھرپور شاید کوئی شربت ہوگا۔ ویسے بھی اس وقت پوری دنیا میں دل کے امراض، انجائنا، ہارٹ اٹیک کے لیے کھجور کا استعمال بہت تیزی سے رواج پکڑ رہا ہے، کیونکہ دنیا واپس فطرت کی طرف پلٹ رہی ہے اور کھجور فطرت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، پیاس، لو، حدت اور حبس مجھ سے ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی، پھر روزے کے ساتھ کیسے برداشت ہوگی؟ میں نے کہا، بالکل آسان ہے، آپ ایسا کریں، روزہ رکھنے کے بعد 2 بڑے چمچ گلاب کے پھولوں کا گلقند کھا کر اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیں، یا پھر اس سے بھی بہتر ہے کہ گلاب کے پھولوں کے 2 چمچ کھا کر اوپر سے کھجور کا شربت پی لیں۔
اسی طرح افطار کے وقت کھجور سے افطار کر کے چسکی چسکی کھجور کا شربت پئیں۔ پیاس، گرمی، حدت، جلن سارے جسم کی نڈھالی پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی سحری کے بعد گلقند کھانے والا اور کھجور کے گلاس کا ایک شربت پینے والا سارا دن ایسے تر و تازہ رہتا ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے روزہ ہے یا نہیں۔ جتنا بھی پرمشقت کام کر لیں اور جتنی زیادہ گرمی اور لو میں دن کا جتنا وقت گزار لیں، زیادہ سے زیادہ یہی احساس ہوگا کہ میرا روزہ ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجور کے شربت کا مسلسل استعمال خون کثرت سے آنے والی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ یہ کیفیت گدودوں کی خرابی، جھلیوں کی سوزش، غذائی کمی اور خون میں فولاد کی کمی وغیرہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کھجور کا شربت ان میں سے ہر ایک کا مکمل علاج ہے۔ دل کے دورے میں کھجور کے شربت میں گٹلیوں کو کوٹ کر دینا جان بچانے کا باعث ہوتا ہے۔ چونکہ دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے شریانوں میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں میں کھجور کی گٹلی تریاق کا اثر رکھتی ہے۔ چونکہ کھجور دافع قلنج اور جھلیوں سے سوزش کو دور کرنے کے لیے مسکن اثرات رکھتی ہے، اس لیے دمہ خواہ وہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے اسے دفع کرتی ہے۔ جنسی قوت کو بڑھانے اور اسے طاقتور بنانے میں بھی کھجور کا شربت بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں آیوڈین کی کمی ہو انہیں خاص طور پر کھجور کا شربت خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کا شربت کمزور جسم والوں کے لیے نہایت عمدہ چیز ہے، اس لیے جو لوگ بہت دبلے پتلے ہوں، جن کا وزن کم ہو یا جنہیں سردی زیادہ لگتی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 عدد کھجوریں رات کو نیم گرم دودھ میں بھگو دیں اور صبح دودھ کو جوش دے کر یعنی ابال کر یہ کھجوریں کھا لی جائیں اور اوپر سے دودھ پی لیا جائے۔ اسی طریقہ سے دونوں وقت کھانے کے بعد بھی کھلائی جا سکتی ہیں۔ جنسی تقویت حاصل کرنے کے لیے اسی طریقہ سے چھوارے دودھ میں جوش دے کر کھائے جائیں اور اوپر سے یہ دودھ پی لیا جائے۔ کھجور کا شربت عورتوں، مردوں اور بچوں کے لیے یکساں مفید ہے اور اسے بلا جھجک استعمال کیا جائے۔ خواتین کی بعض شکایات کو دور کرنے کے لیے بھی کھجور کا شربت تجویز کیا جاتا ہے۔ کھجور کا یہ شربت ولادت کے عمل میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر بچے کی پیدائش میں دشواری ہو تو کھجور کے 7 دانے دودھ میں بھگو کر رکھ دیے جائیں اور چند گھنٹے بعد عورت کو کھلائے جائیں۔ اس طرح ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض مائیں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں دے سکتی کیونکہ ان میں دودھ کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی ماؤں کو چاہیے کہ کھجور کے شربت کے استعمال جاری رکھیں، کیونکہ کھجور کا شربت دودھ پیدا کرنے والے خلیات کی پرورش کر کے انہیں فعال بناتا ہے۔ امراض قلب میں بھی کھجور کا شربت نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دل کے سکڑ جانے اور پھیلنے میں کیلشیم کا بڑا دخل ہے۔ اگر روزانہ کھجور کے شربت کا استعمال کیا جائے تو یہ دن بھر کے لیے ہمارے جسم کی کیلشیم کی ضرورت پوری کر دے گا۔ کھجور کے شربت کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار نہیں بڑھتی۔ کولیسٹرول کی مقدار خون میں بڑھ جائے تو دل کے دورے کا باعث بن سکتی ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک بے نظیر تحفہ ہے، چونکہ اس میں موجود لاہمیات، حیاتین اور معدنی نمکیات دماغ اور اعصاب کو طاقت بخشتے ہیں۔ اس کے متواتر استعمال سے نسیان کی بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں راشا ہو وہ بھی کھجور کے شربت کی مدد سے اس شکایت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کھجور کا شربت بلغم کو خارج کر کے کھانسی میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر اسے پابندی سے استعمال کیا جائے تو جو پھیپھڑے عام طور پر بار بار کھانسی کے حملوں یا نمونیا کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں یا الرجی استما کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خشکی بڑھ جاتی ہے، ایسی صورت میں 10 عدد کھجوروں کی نبیذ بنا کر 1 چمچ مکھن میں ملا کر نصف مقدار صبح نہار منہ اور باقی نصف مقدار شام 4 یا 5 بجے استعمال کی جائے۔ خیال رہے کہ اس کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے۔ کھجور کے شربت میں توانائی کے ساتھ ساتھ فرد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ شربت جسم کی غلیظ رطوبتوں کو خشک کرتا ہے اور معدہ کو تقویت دینے کے ساتھ منہ کے زخموں کو بھی مندمل کر دیتا ہے۔ خاص طور پر مسوڑوں کی سوزش میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔